اقرأ أخيا ورتل القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. میں عبدالسلام اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام ایجوکیشن. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے جو ہے بحرینی عربی کی یہ شیٹ نمبر 27 ہے. اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بہت اہم ہیں اور روزانہ استعمال میں آتے ہیں. ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے دو لفظ یہاں پر ہیں. بروحہ، ایک لفظ کیا ہے؟ بروحہ. بروحہ بروحہ کا مطلب، اور ایک لفظ ہے ویا بعد. ویا بعد، بروحہ اور ویا بعد، ان کا استعمال دیکھتے ہیں. بہت کام کے الفاظ ہیں یہ. بروحہ کا مطلب ہوتا ہے سپریٹ، اور اس کے علاوہ اور بھی اس کا کے معنی ہے. اور ویا بعد کا مطلب ہوتا ہے ٹوگیدر، ہے نا. مثلا اب ہمیں کہنا ہوگا کسی سے کہ بھئی ان کو الگ الگ رکھ دو. کوئی چیز ہے، کوئی بھی چیز ہے، تو ہم کہتے ہیں کبھی کبھی ان کو الگ الگ رکھو، ایک ساتھ مت رکھو، الگ الگ رکھو. تو ہم یوں کہیں گے، یہاں پر لفظ بروحہ کا استعمال ہوگا. تو ہم کہیں گے خلیہم بروحہ، خلیہم بروحہ. خلی کا مطلب رکھ دو، ہم چیزوں کے لیے، جو جن چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس کے لیے. خلیہم بروحہ، ان کو الگ الگ رکھ دو، یعنی کیپ دیم سپریٹ، یہ معنی ہے اس کا. جیسے کہ ہم جو لوگ عربی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جانتے ہیں، ان کے لیے انگلش کا سائٹ بھی ہے، وہ دیکھ کر جو ہے نا اس کا پروننسیشن کر لے جملوں کا. تو خلیہم بروحہ، خلیہم بروحہ، بروحہ. یہ جو ہے نا ہا اور خا نکالنا ضروری ہے. اسی طرح عین، قاف جیسے عربی جو حروف ہیں ان کا تلفظ یا پروننسیشن بہت ضروری ہے، ان کی پریکٹس ضروری ہے. تو خ کی آواز نکالنا ضروری ہے. خ خ کھا نہیں، خ. خلیہم، خلیہم. بروحہ، ہا 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 نکال، بروحانی، بروحہ ہا. یہ ضروری ہے، آواز پر توجہ دینا ضروری ہے. تو کہیں گے ہم خلیہم بروحہ، خلیہم بروحہ. دوسرا جملہ ہے، اگر ہمیں کہنا ہوگا کسی سے کو ان کے ایک ساتھ رکھ دو. ابھی ہم نے کہا تھا کہ بھئی ان کو الگ الگ رکھو، لیکن کبھی کہنا ہوتا ہے ہمیں کہ ان کو ایک ہی ساتھ رکھ دو، ہے نا. تو ہم کہیں گے خلیہم ویا بعد. ویا بعد، ویا کا مطلب ساتھ، بعد کا ویا بعد ایک ساتھ میں، آل ٹوگیدر یہ مطلب ہوتا ہے. یہ ٹوگیدر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو ہم کہیں گے ان کو ایک ساتھ رکھ دو. تو خلیہم ویا بعد، خلیہم ویا بعد، بعد ویا بعد، ہے نا. یہ دیکھیے گا ضاد کی آواز ہوتی ہے وہاں پر، تو باز نہیں بولیں گے ہم، ویا باز نہیں، ویا بعض، ویا بعض، ہے نا. ایسے ہی آواز نکالنا اس کی بہت ضروری ہے. انگلش کا سائڈ یعنی کیپ دیم ٹوگیدر، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا بروحہ کا ایک استعمال ہوتا ہے اکیلے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. الون، الون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. جیسے کہیں گے کہ بھی آج کوئی نہیں، میں اکیلا ہی ہوں، ایسا کہیں گے. آفس میں یا کام پر اگر آپ کو کہنا ہو کہ میں آج اکیلا ہی ہوں، ہے نا، آج کوئی نہیں ہے، میں اکیلا ہوں یا میں اکیلی ہوں، تو ہم کہیں گے ما فی احد، ما فی احد، آج کوئی نہیں. ما فی احد آن بروحی اليوم، آن بروحی اليوم، میں آج اکیلا ہوں یا میں آج اکیلی ہوں. تو اکیلا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، الون کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ بروحہ. تو اب ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ بروحہ کا مطلب سپریٹ، اور بروحہ کا مطلب ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا، میں جو ہے اکیلا ہوں، ہے نا. تو ما فی احد کوئی نہیں آج، ما فی احد کوئی نہیں، دیر از نو بڈی. ما فی احد دیر از نو بڈی، کوئی نہیں ہے. آن بروحی اليوم، میں آج اکیلا ہی ہوں، میں آج اکیلی ہی ہوں. تو آن بروحی، حی، بروحہ، بروحی. تو بروحی میں، ہے نا، آئی ایم الون. تو دیکھیں اوپر بروحہ کہا تھا، لیکن میں اپنے بارے میں کہوں گا تو بروحی کہوں گا. تو میں کہوں گا آن بروحی اليوم، آن بروحی اليوم، میں آج اکیلا ہی ہوں، ہے نا. انگلش کا سائٹ کہیں گے کہ دیر از نو بڈی، آئی ایم ٹوڈے الون، آئی ایم الون ٹوڈے، دیر از نو بڈی. تو آپ انگلش کا سائٹ دیکھ لیجیے گا، انگلش کا ٹرانسلیٹریشن ہے اس کے ساتھ میں. اس کے بعد جو ہے نا، یہی جو ہے نا اکیلے کے معنی میں اگر ہم کسی سے کہنا ہوگا آج تم اکیلے ہو، کیا بات ہے، آفس میں یا کام پر کہنا ہوتا ہے کہ آج تم اکیلے ہی ہو، یو آر الون ٹوڈے، آج یعنی آج صرف تم ہی ہو، کوئی دوسرا نہیں آیا بندہ یا بندی. تو ہم کہیں گے انت بروحک اليوم، انت بروحک اليوم، انت بروحک اليوم. اور عورت سے کہیں گے یہی بات، تو ہم کہیں گے انت نہیں، انتئی، انتئی. اور بروحک کے بجائے کہیں گے بروحچ. تو فیمیل کے لیے ہم استعمال کریں گے انت بروحچ، انت بروحچ اليوم، آج تم اکیلی ہو. انت بروحچ اليوم، آج تم اکیلی ہو. یعنی آر یو الون ٹوڈے، آر یو الون ٹوڈے.
इसी तरह जो है ना एक ब्रोहा का एक मतलब होता है खुद से भी, देखिएगा अब ये थर्ड मीनिंग आ रही ब्रोहा की। पहली जो मीनिंग थे ब्रोहा अकेले के, ब्रोहा जो है ना सेपरेट के माना में इस्तेमाल हुआ। दूसरी मरतबा जब हमने बताया तो जो है ना अकेले के माना में इस्तेमाल हुआ। अब ये तीसरी मीनिंग और भी है ब्रोहा की। ब्रोहा का मतलब होता है खुद से, बाय इटसेल्फ, खुद से। कहेंगे ये खुद से टूट गया, मैंने नहीं तोड़ा इसको। आना मकसर, कहेंगे कि मैंने नहीं तोड़ा, ये खुद से टूट गया, तो वहाँ पर कहेंगे खुद से, बाय इटसेल्फ या इटसेल्फ। तो ब्रोहा यहाँ पर भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मसलन कहना होगा कि ये खुद से टूट गए, ये बात, ये जो चीज़ थी कुर्सी, पेन, कलम, कंप्यूटर, प्रिंटर, कोई स्पेयर पार्ट, वो फर्नीचर, कोई भी चीज़ हो तो खुद से टूट गई, तो हम कहेंगे अहो तकस्सर ब्रोहा। अहो यानी हुआ तकस्सर ब्रोहा, वो खुद से टूट। तकस्सर का मतलब टूट गया, तकस्सर का मतलब टूट गया। आप कहेंगे कि मैंने नहीं तोड़ा, आना माँ कस्सरत, आना माँ कस्सरत, आन माँ कस्सरत, मैंने नहीं तोड़ा, वो खुद से टूट गया। अहो तकस्सर ब्रोहा, अहो तकस्सर ब्रोहा, अहो तकस्सर ब्रोहा। तो तकस्सर का मतलब, अहो का मतलब इट इज़, इट के माना में इस्तेमाल होगा, और तकस्सर का मतलब गॉट ब्रोकन, है ना, या ब्रोक डाउन। इसी तरह ब्रोहा का मतलब बाय इटसेल्फ, तो ऑन इट्स ओन। तो कहेंगे कि भी वो खुद से टूट गई वो चीज़, तो हम कहेंगे हुआ तकस्सर ब्रोहा आना मा कस्सरत, आना मा कस्सरत, मैंने तोड़ा नहीं। अहो तकस्सर ब्रोहा, अहो तकस्सर ब्रोहा, अहो तकस्सर ब्रोहा। ये देखिएगा इंग्लिश का साइड कि इट गॉट ब्रोकन इटसेल्फ या इट ब्रोक डाउन इटसेल्फ, कोई भी चीज़ ख़राब हो गई या टूट गई तो तकस्सर। इसी तरह जो है ना, अब जो है ना इसी तरह जो है, इसी कॉन्टेक्स्ट में कभी कभी हमें ये भी कहना होता है हमें कि मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग, तो हम कहेंगे आन मा सव। ये लफ्ज़ ब्रोहा और वैयाबाज का के अलावा एक लफ्ज़ और भी है, कहेंगे कि भी मैंने कुछ नहीं किया, आन मा सवैत वला शै, आना मा सवैत वला शै, मैंने कुछ नहीं किया, आई डिडंट डू एनीथिंग, आना मा सवैत वला शै। मा सवैत का मतलब आई डिडंट डू, आना मा सवैत आई डिडंट डू, वला शै का मतलब नथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया भाई, उसको इस माना में मैंने कुछ नहीं किया। आना मा सवैत वला शै, आना मा सवैत वला शै, आई डिडंट डू एनीथिंग। इसी तरह हम कहते हैं कि मैंने उसको टच तक नहीं किया, मैंने टच भी नहीं किया उसको, तो मैंने उसको हाथ भी नहीं लगाया, तो वहाँ पर कहेंगे हम आना मा जिस्त वला शै, आना मा जिस्त, जिस्त का मतलब टच, आना मा जिस्त आई डिडंट टच इट, तो हम कहेंगे मैंने इसको हाथ तक नहीं लगाया, मैंने उसको टच तक नहीं किया, तो वहाँ पर कहते हैं ये लफ्ज़ जिस्त। तो कहेंगे कि आना मा जिस्त वला शै, वला शै का मतलब बिल्कुल नहीं, आना मा या आना मा जिस्त किल्लिश मा जिस्त, है ना, किल्लिश के माना में वला शै, तो आना मा जिस्त, मैंने टच नहीं किया, इतना भी कहेंगे तो काफ़ी है, वला शै बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप कहेंगे आई डिडंट टच इट, आना मा जिस्त, आना मा जिस्त वला शै, है ना, आना मा जिस्त, आना किल्लिश मा जिस्त, किल्लिश भी इस्तेमाल होता है ना, आना किल्लिश मा जिस्त, मैंने बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाया, तो वला शै के बजाय आप किल्लिश भी कह सकते हैं यहाँ पर। तो देखिएगा इंग्लिश का साइड आई डिडंट इवन टच इट, आई डिडंट इवन टच इट, है ना। तो ये देखिएगा ये सारे अल्फाज, एक मरतबा इनको पढ़कर देख लीजिए ताकि जो है ना आपको इनका सही प्रोनाउंसिएशन आ जाए। इनको पढ़कर देखिए सबसे पहले, फिर इसका करेक्शन कर लेंगे हम। इसको पढ़ के देखिए, पॉज देता हूँ। खल्लीहुम ब्रूहा, खल्लीहुम ब्रूहा, खल्लीहुम ब्रूहा, उनको अलग अलग रख दो, है ना। इसको पढ़कर देखिए, खल्लीहुम वैया बाद, खल्लीहुम वैया बाद, बाद बाद, आइन की आवाज़ और ज़ात की आवाज़, बाद बाद, खल्लीहुम वैया बाद, खल्लीहुम वैया बाद, है ना। आइन की आवाज़ लोग नहीं निकालते हैं, ज़ात की आवाज़ नहीं निकालते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसको पढ़ के देखिए नंबर 3 को, मा फ़ी अहद, कोई नहीं है, मा फ़ी अहद, आन बरूही इल्यौम, मा फ़ी अहद आन बरूही इल्यौम, आन बरूही इल्यौम। नंबर 4 को पढ़ के देखिए, अंत ब्रूहक इल्यौम, अंत ब्रूहक इल्यौम, कि आज तुम अकेले ही हो, अंत ब्रूहक इल्यौम। औरत से कहेंगे इंत ब्रूहच इल्यौम, इंत ब्रूहच इल्यौम,
اور نمبر 5 کو پڑھ کے دیکھیے. اہو تکسر بروحہ، اہو تکسر بروحہ، اہو تکسر بروحہ، وہ خود سے ٹوٹ گیا. میں نے کچھ نہیں کیا، پڑھ کے دیکھیں. آنا ما سویت ولا شیء، آنا ما سویت ولا شیء، میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. پڑھ کے دیکھیے نمبر 7. آنا ما جست ولا شیء، آنا ما جست ولا شیء. تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. دیکھیے گا اس کے علاوہ یہ الفاظ جو ہے نا بہت سارے استعمال ہوتے ہیں. بروحہ، بروحہ جو ہے نا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو ان کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے. اسے ہے نا بھیجنے کے، اس کے علاوہ لفظ بروحہ اور ویاباس اگر یہ سمجھ میں آ گیا تو دوسری جگہوں پر بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان لفظوں کو. مثلا کہیں گے کہ بھی اس کو ایک ساتھ بھیج دو، ان کو الگ الگ بھیج دو، تو کہیں گے طرشم بروحہ، طرشم ویبعد، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں. تو دوسرے لفظوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، بروحہ و ویبعد. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. پھر اگر آپ نئے ہیں ہمارے اس ویڈیو پر، ہمارے اس چینل پر، تو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. اسی طرح جو ہے نا دوست احباب کے گروپ میں جو ہے نا ان کو شیئر کریں تاکہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اپنے فیس بک میں یا واٹس ایپ گروپ کے اندر بھی جو ہے نا اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے اس چینل کو، تاکہ جو ہے نا لوگ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اقرأ أخيا.